بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن ایجوکیشن اکیڈمی کی جانب سے تعلیم النساء کورس سبق نمبر 9، بندوں کے حقوق کے متعلق احکام۔ جب آدمی دنیا میں آتا ہے تو چاہے مرد ہو یا عورت، اسے دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کر رہنا پڑتا ہے، اور شریعت کا حکم ہے کہ سب کے حقوق کا دھیان کرو جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ ایک دوسرے کی حق تلفی کرنے سے اور آگے پیچھے بے آبرو کرنے سے یا کسی کا پیسہ رکھ لینے سے قیامت میں بڑی مصیبت کا سامنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کر رکھا ہو، اس کی بے آبروئی کی ہو یا کسی اور قسم کی حق تلفی کی ہو، تو آج ہی اس روز سے پہلے جب کہ نہ اشرفی پاس ہوگی نہ روپیہ ہوگا، حق ادا کر کے یا معافی مانگ کر اس سے اپنی جان چھڑوا لے گے۔ یہاں اگر صفائی نہ کی تو اگر نیک عمل ہوں گے تو قیامت کے دن ظلم کے برابر اسے دے دیے جائیں گے، اور جس کی حق تلفی کی ہے اس کی نیکیاں نہ ہوئیں تو جس پر ظلم ہوا ہے تو اس کی برائیاں لے کر ظالم پر ڈال دی جائیں گی۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف پیسہ روپیہ رکھ لینا ہی ظلم نہیں ہے، بلکہ گالی دینا، تہمت لگانا، غیبت کرنا، بے جا مارنا، بے آبروئی کرنا، کسی کی عزت کو تار تار کرنا، یہ بھی ظلم اور حق تلفی ہے۔ بہت سے لوگ اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں مگر ان چیزوں سے ذرا بھی نہیں بچتے۔ یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے حق کو توبہ اور استغفار کرنے سے معاف فرما دیتے ہیں، مگر بندوں کے جو حق تلفی کی ہے اور بندوں پر جو ظلم کیا ہے اس کی معافی جب ہوگی جب حق ادا کر دے یا اس دنیا میں معافی مانگ لے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر انسان خدا کے 70 نافرمانیوں کے کر کے قیامت میں آئے تو یہ جرم اس سے بہت ہلکا ہے کہ کسی بندے کا ایک حق لے کر میدان محشر میں آئے۔ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، وہ معاف کر سکتے ہیں، مگر یہ بندہ عاجز اور بیچارے ہیں، قیامت میں بہت ہی بے بس ہوں گے اور ذرا ذرا سا سہارا تلاش کر رہے ہوں گے۔ تو لہذا حقوق العباد کا دھیان رکھنا اور ان سے پاک و صاف ہو کر رہنا ضروری ہے، کیونکہ بندے اپنی حاجت کی وجہ سے معاف نہیں کریں گے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے، یعنی غریب اور تنگ دست کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم تو اسے غریب سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس روپیہ پیسہ مال نہ ہو۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقین جانو اصلی غریب اور اصلی تنگ دست میری امت میں وہ ہے جو قیامت کے روز نماز، روزے، زکوٰۃ کافی سارے لے کر آئے اور اس حال میں بھی آئے کہ دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی اور کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو ناحق مارا ہوگا، تو لہذا اس کی نیکیوں میں سے کچھ اس کو دلا دی جائیں گی اور کچھ اس کو اس سے لے کر جس کا حق اس نے لیا ہوگا اس کو دے دی جائیں گی، اور اگر نیکیاں ختم ہو گئیں تو پھر ان کے گناہ لے کر ان کے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔ الغرض بندوں کے حقوق کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ بندوں کے حق تلفی سے یعنی کسی کی بے آبروئی کرنے سے، غیبت کرنے سے، بہتان باندھنے سے، بغیر اجازت کسی کی چیز لے لینے سے، امانت میں خیانت کرنے سے، یتیم کا مال کھانے سے، مسجد یا مدرسے کی وقف آمدن اپنے کام میں لانے سے یا کسی کا حق مارنے سے، ہر طرح کے ظلم و ستم، حق تلفی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس سے بچ کر رہو۔ اپنے بچوں کو یہ باتیں خاص طور پر سمجھاؤ جن کا ہم نے اس سبق میں ذکر کیا ہے۔ آج ذکر کیا ہے کہ حق تلفی نہیں کرنی، حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے۔ اس زمانے میں چونکہ لوگوں میں آخرت کی فکر نہیں ہے اور ایک بددینی کی فضا بن چکی ہے، اس لیے کسی پر ظلم کرنے اور کسی کا حق ضائع کرنے سے نہیں بچتے اور اس کو عام سمجھتے ہیں۔ اللہ ہم کو ان سب سے بچا کر رکھے۔ آخر میں ایک دو مسئلہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ اگر کسی کا تم پر کوئی حق تھا اور اس کی وفات ہو گئی ہے تو اس کے ورثاء کو اس کا حق پہنچا دو۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا حق، قرض وغیرہ بھول گیا ہے جو اس کا تمہارے ذمے تھا اور تمہیں وہ یاد ہے یا مگر دباؤ کی وجہ سے وہ نہیں مانگتا،
تو اس کو یہ درست نہیں ہے، یہ معاف نہیں ہوگا، آپ اس کو خود ادا کرو، یا آپ بذریعہ ڈاک یا موبائل کے ذریعے اسی پیسے کے ذریعے خاموشی سے اس تک پہنچا دیجئے، یہ آپ کی طرف سے حق ثابت ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔